پڑھیے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ پڑھیے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا کہ میرا آسرا کوئی اور ہے عاشق کی بات ہو رہی ہے اور اس کو کوئی غم اس کو کوئی دکھ کوئی ٹینشن پریشانی آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو پکارتا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میرا آسرا کوئی اور ہے میرے آشنا ہے بہت مگر میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے بڑا بلولاب کمانے کشف تجا بے جمال ہی حسن جمیع فیسانے سلو علیہ وآلہ
پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا رسول الحبیب۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو مجھے پڑھنے میں ایک لذت محسوس ہوگی، مجھے لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو میں بھی آنکھیں بند کر کے پڑھ کے چلا جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، لیکن میں دل مطمئن نہیں ہوں گا۔ مجھے لذت مجھے وہ ہوتی نا، پڑھتے ہوئے بندے کو لگے یار حضور کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بندہ ہو اور وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہو، آپ سے گفتگو کر رہا ہے بندہ، یا پھر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بندہ بار بار کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، تو آپ کا دل کرے گا اس سے بات کرنے کا؟ اب یہ بڑا عجیب بندہ ہے، اس سے باتیں کروں یہ کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ تو میری باتیں کوئی بندہ نہ سنے تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے غصہ آئے گا، میں کہوں گا بھائی میں نے بات نہیں کی، میری باتوں کی اتنی وقت ہے تو میں تو آپ کو حضور کا تو میں کیسے یہ برداشت کرتا ہوں کہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں مجبوری کے تحت یہاں پر نہیں آیا اور مجھے آپ سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ آپ نے لنگر بھی لے کر نہیں آنا، پیسے بھی لے کر نہیں آنے، صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے بس، اور توجہ اس سے میرے کو پھول نہیں بڑھ جائیں گے، صرف آپ کے اور میرے حضور کے ذکر کی محفل کا رنگ اچھا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بابا جی میں آپ کی بات بتاتا ہوں، ایک میں پکچر دیکھی سوشل میڈیا پر، ایک ہی کمپنی کے لوگ دو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو، سوشل میڈیا کے دور ہے ہر چیز آ جاتی ہے سامنے۔ ایک جگہ وہ بیٹھے ہیں کسی میوزیکل فنکشن کے اندر اور وہ کسی سے سن رہے ہیں گانے، اور اس وقت ان کے چہرے کو تاثرات کیسے ہیں، ایسے واہ واہ، چہروں پر مسکراہٹ ہے اور ایسے واہ واہ کرتے ہوئے وہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں، اور دوسری نیچے تصویر لگی ہے جس میں وہ بیٹھے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کے اندر، اور وہاں ان کے چہروں کا تاثر کیا ہے، ایسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ وہی لوگ جو ایک تصویر کے اندر کسی گانے کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک تصویر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دیکھنے کے جو انداز ہے، جو تاثرات ہیں، وہ ہمیں بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ہیں حضور کی امتی، ہمیں خوش ہونا چاہیے حضور کا ذکر سن کر، ہماری توجہ ہونی چاہیے حضور کے ذکر کی محفل کے اندر، لیکن بدقسمتی ہے کہ جب حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو ہر کسی کا منہ کچھ بجا ہوتا ہے، ٹینشن پریشانی، سیٹھ بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ سیٹھ نہیں بننا، حضور کے ذکر کی محفل میں اپنی اوقات بھول کر آئیں، میری قیمت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں کہاں سے آ رہا ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، میں بھول جاؤں۔ حضور کے ذکر میں محفل میں جب آؤں تو میں حضور کا غلام بن کے آؤں، حضور کا غلام بن کے آؤں، تو پھر لذت ملے گی۔ اب میں آیا ہوں، میں پڑھ کے چلا جاؤں اور میں اگر تربیت نہ کر سکوں، میں آپ کو کوئی پیغام نہ دے سکوں، تو میں نے بھی تو کہیں جا کر جواب دینا ہے کہ تم نے تو سیکھا ہوا ہے نا حضور کے ذکر کی محفل میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے ایسا ہو جس کو بظاہر زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا یا میرا ٹائم نہیں گزر رہا، مجھے سستی چڑھ رہی ہے، لیکن اس کا حال جو ہوتا ہے ظاہری وہ دکھاتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے یا پریشان ہے۔ ایسے ہی آپ صبح کوئی آپ کو بندہ مل جائے اور وہ پریشان ہو، زبان سے کچھ نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں بھائی خیر ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، اس نے کچھ بولا تو نہیں، لیکن آپ نے دیکھتے دیکھتے اس کو بول دیا کیونکہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا یہ بندہ۔ دوسرا بندہ آیا، وہ چہرے پر خوشی مسکراہٹ ہے، آپ کہتے ہیں بھائی خیر ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، ایسے ہی اس نے بھی کچھ نہیں کہا، تو پتا چلا انسان کا جو حال ہے، اس کا حلیہ ہے، وہ اگلے بندے کو بتاتا ہے کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو حضور کا ذکر سنا رہا ہوں، آپ کا جو ظاہر ہے وہ مجھے بتائے گا کہ آپ کا دل لگا تو ہے، ظاہری بات حضور کا ذکر ہے، لیکن مسکراہٹ اور چہرے کی جو رونق ہے وہ مجھے پڑھنے پر اور مجبور کرے، ورنہ میرا دل کرے گا یار ٹھیک ہے مائک رکھ دو، آگے 3 پروگرام اور پڑھنے میں ہی جا کر پڑھ لوں۔ تو ایسا
ایسا نہ ہو. میں ایک حضور کا غلام ہوں، امتی ہوں، تو اس لیے آپ اپنے لبوں کو ہلائیے. کوئی مشکل جملہ میں نے نہیں پڑھا جو آپ نہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ ہاتھ اٹھائیں، بول چلائیں تاکہ باہر تک آواز جائے، نہیں. صرف جب میری آنکھ کھلے تو مجھے لگے کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں اور آپ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مسئلہ تو نہیں، پریشانی تو نہیں، کوئی ٹیکسٹ تو نہیں، ٹینشن نہیں. ذرا بولیں سبحان اللہ اور مل کے بھی پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے خون، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے. ہاں پیاری صورت ہنستا چہرہ سے جھڑتے پھول. راج تو دارا رب کا پیارا، راج تو دارا رب کا پیارا، حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 اپنا راستہ میں ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے. آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں ایمان گوارا نہیں کرتا. یقین مانی آپ لوگ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے، اور آپ لوگ اپنی میٹنگز میں بھی جاتے ہوں گے، آپ فنکشنز میں بھی جاتے ہوں گے. ایسا ہی آپ کو سمجھانے کی حاجت نہیں کہ فنکشن کا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. ہمیں لنگر کھلے گا نا دیکھو، سارے سیٹ بولیں گے، سارے بولو گے اور بھائی تھوڑا تھے دے دو، تھوڑا تھے دے بول دو نا. بولتے ہیں تو کھانا ملتا ہے. ایسے ہی تو میں اختلاف آپ سے کر سکتا ہوں کہ میں حضور پہ ذکر سنا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ٹھیک ہے. کوئی مشکل کلام نہیں پڑھ رہا، مجھے یہ کہہ رہے ہیں پڑھیں، میں بھائی کا دل رکھنے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ پھر بولے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو زندگی کی مدینے میں شان ہو جائے زندگی کی مدینے میں شان ہو کیونکہ یہاں رہ کے جینا ہے یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر ہو جو ان کے قدموں میں جا کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے نصیب زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے بڑا چوئے بکھڑدا بڑی حسرت زیارت دی کتھے دیکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ جی کردا مدینے دیا سایاں مدینے دیا ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیا ہون گلیاں نصیب والوں میں میرا بنا ہو جائے
یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جاؤں، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری یہ عمر تمام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ مدینہ بڑی دور ایک ہے، کلام پڑھ لیتے ہیں۔ مدینہ بڑی دور، مدینہ بڑی دور ہے۔ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، بولو رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، تجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، ہمیں پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا۔ امید ہے بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے،
کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بس خدا کرے کبھی طیبہ سے گے پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے گے پیام آئے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام آئے پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو مجھے بزرگ کے بارے میں کسی نے بتایا مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور تمنا یہی ہے حضور کی بارگاہ میں روز حاضر ہوتے نمازیں پڑھتے تمنا ہے کہ حضور میرا آخری وقت آئے تو اس حال میں آئے آپ کے روزے کو دیکھتے دیکھتے قربان ہو جاؤں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے روزے کو دیکھتے دیکھتے اور ایک واقعہ تو خود میرے ساتھ پیش آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کے سامنے باہر صحن کے اندر ہم حضور کو نعتیں سنا رہے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں ایک بابا جی آ گئے تھرموس ہاتھ میں اور وہ آ کے بیٹھ گئے نعتیں سنتے رہے باتیں ہونا شروع ہو گئی بابا جی کہنے لگے کہ کافی عرصے سے ہوں حضور کے در پہ باقی ہے پاکستان میں میرا سب کچھ لیکن میں حضور کے در پہ ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ تمنا ہے بس مدینے میں مرنا ہے کہتے ہیں ایک بار حج کے دوران مجھے اٹیک ہوا اور لوگ مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل اور میں نے دل ہی دل میں کہا مالک مکے میں نہیں مدینے میں کیا مالک مکے میں نہیں مرنا مدینے میں مرنا ہے بابا جی کہتے ہیں تمنا یہی حضور کے در پہ کیوں نہ ہو تمنا محبوب نے خود فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق مدینے میں جاتے ہیں تمنا ہے کہ آقا بس اپنے در سے جدا نہ کیجیے گا وہاں پر سب کچھ ہے جیب بھری ہے فیکٹریاں بھری ہیں کوٹھیاں بھری ہیں بینک بیلنس بھرا ہے آقا لیکن سکون نہیں ہے اور بندہ مدینے میں ہو جیب خالی ہو کھانے کے لیے روپیہ نہ ہو اور حضور کے ذہن میں بندے کو سونا نصیب ہو جائے تو بتائیں نیند کیسی آئے گی کیسی میٹھی اور ٹھنڈی نیند آتی ہے تو وہ بابا جی کہتے تمنا آقا یہی ہے حضور آپ کے روزے کو دیکھتے دیکھتے قربان ہو جاؤں اور تمنا سچی ہو تو پوری ہو جاتی ہے جمعہ کا دن نصیب ہوا حضور کے در پہ حاضر ہوئے اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے کرسی پر حضور کے روزے کو دیکھتے دیکھتے قربان ہو گئے اللہ ایسی موت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے ایک شاعر کہتا ہے نا کہ بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے کیا بولے بہت مالدار تھا بڑے لوگ محبت کرتے تھے جھکتے تھے سامنے بڑا طاقتور تھا یہ بولے نہیں بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے کہ آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے بعد میرے
زندگی میں مدینے میں مرنے کی تمنا ہے، اور عاشق اس کی کیفیت عاشق نے بیان کر دی. دنیا میں تمنا تھی مدینے جانے کی، مدینے پہنچ گیا، مر بھی گیا، کرم ہو گیا، حشر کا میدان لگا ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی، نفس نفسی کا عالم ہے، نہ جانے میرے بارے میں کیا حکم ہوگا. ایک عاشق کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. سب کو اپنی پڑی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے حضور کو دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے گویا کہ کسی نے کہا، لوگ اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ارے کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، یہ دیوانہ، یہ دیوانہ، یہ دیوانہ، ہاں کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، جو محشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں. سب کو حضور کا ذکر، اس کے صدقے میں محشر کے میدان میں حضور کا دامن نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے در کی بار 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 حاضری نصیب فرمائے. تمنا عرض کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، خدا کرے میرے جیون میں ایسی شام آئے، خدا کرے میرے جیون میں ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. آخری کلام میں آج سمجھا تھا میرا ایک ہی پروگرام ہوگا، کل بالکل ڈسٹرب ہے. بھائی فرما رہے 4 پروگرام ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے. بڑا خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں استغاثہ. مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. جب حضور سے مانگنے کی باری ہے تو پھر بھی کم سوال نہیں کرنا، جیسا در ہو ویسی بھیک مانگنی ہے. عاشق کہتا ہے حضور ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہماری جو طلب ہے نا اس طلب کے مطابق نہیں دینا، آپ نے اپنے کرم کے مطابق دینا ہے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. اللہ کریم یہ تمنا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ آقا آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند. عزتوں
مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دو سنت اپنی غلامی کی دے دو سنت سارے کہندے میں تیرا تیرا میری آنکھاں میں تیرا پر تیرا سونے کچھ نہیں جانا کدے تو بھی کہ چھٹ میرا آقا آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا ہم نے کہا یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے